اسلام سے پہلے عرب کی سرزمین پر جہالت اور ظلم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ عورت کی عزت پامال اور بیٹی کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ بعض قبائل میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس معصوم کو زندہ دفن کر دیتے۔ اس ظلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مکہ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا جس کا ایک شخص نضر بن مالک اپنی بہادری اور قبیلوی غیرت پر فخر کرتا تھا، لیکن اس فخر کے پیچھے جہالت کی اندھی تاریکی چھپی ہوئی تھی۔ جب اس کی بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ نظر کے چہرے پر ناپسندیدگی کی جھلک تھی۔ یہ بیٹی ہمارے قبیلے میں شرم کا باعث بنے گی، وہ غصے سے بولا۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، نظر اسے زندہ رہنے دو۔ لیکن نظر کا دل سخت ہو چکا تھا۔ کچھ سالوں بعد وہ ننھی بچی نیلا، چاندنی کی طرح نازک اور معصوم، جس کی مسکراہٹ میں سکون تھا، جب وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھتی تو کہتی، ابو جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو آپ کے اونٹوں کو پانی پلاؤں گی، آپ کے لیے کھانا پکاؤں گی۔ اس کے معصوم الفاظ نظر کے دل پر دستک دیتے، مگر سماج کا دباؤ اور غلط غیرت اسے اندھا کر چکی تھی۔ ایک دن وہ نیلا کو ساتھ لے کر صحرا کی طرف نکلا۔ راستے میں وہ معصوم چہکتی جا رہی تھی، ریت پر چھوٹے چھوٹے نقش چھوڑتی ہوئی۔ جب وہ ایک سنسان مقام پر پہنچے تو نظر نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ نیلا نے حیران ہو کر پوچھا، ابو، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ میں بھی کھیلوں؟ نظر کے ہاتھ لرز گئے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جب گھڑا تیار ہو گیا تو اس نے بیٹی کو آغوش میں اٹھایا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ابو، یہ جگہ اندھیری ہے، کیا ہم چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں؟ نظر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آخری بار بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ ریت کے ذروں کے نیچے وہ آواز ہمیشہ کے لیے دبتی چلی گئی۔ اس دن نظر نے صرف ایک بچی نہیں بلکہ اپنی انسانیت بھی دفن کر دی۔ کچھ برس بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید اور رحمت کا پیغام دیا اور قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو نظر نے بھی ان میں سے ایک آیت سنی، اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ پر قتل کی گئی، وہ آیت سن کر نظر زمین پر گر پڑا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میں نے اپنی بیٹی نہیں اپنی روح کو دفن کیا تھا۔ اسلام نے اس کے اندھیرے دل میں نور بھر دیا۔ اس نے توبہ کی، غلام آزاد کیے، یتیموں کی پرورش کی اور مرتے دم تک اللہ سے مغفرت مانگتا رہا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو کسی مذہب نے نہیں دیا، عزت، وراثت، تعلیم اور رحمت۔ جس بیٹی کو زمانہ جاہلیت میں زمین میں دفن کیا جاتا تھا، آج وہی بیٹی جنت کا دروازہ بن گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش احسن طریقے سے کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔